بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 9 رکنی وفد کی چین کے مستقل مندوب سے اہم ملاقات، بھارت کی جارحیت اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو کا بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف چین کی حمایت پر اظہار تشکر۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل سے چینی وفد کو آگاہ کیا، بتایا بھارت نے پاکستان کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش مسترد کی۔ بلاول نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان نے چین سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنا پانی کو ہتھیار بنانے کے برابر ہے۔ پاکستان اور چین کا یک طرفہ بھارتی اقدامات اور جارحیت کی مخالفت پر اتفاق۔ اقوام متحدہ چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے احترام پر زور۔ وشو گرو بننے کے خواہش مند نریندر مودی کو G7 اجلاس میں شرکت کی اب تک دعوت ہی نہیں ملی۔ اجلاس کینیڈا میں ہو رہا ہے جو مودی سرکار پر کینیڈا کے اندر ایک سکھ شہری کے قتل کا الزام لگا چکا ہے۔ نریندر مودی 6 سال میں پہلی بار ممکنہ طور پر G7 سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ کینیڈا کی میزبانی میں اجلاس اسی ماہ کی 15 سے 17 تاریخ کو ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم مودی کو ابھی تک کینیڈا کی طرف سے اجلاس میں شرکت کا باضابطہ دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ سبکی چھپانے کے لیے بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر دعوت دی بھی گئی تب بھی مودی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بھارت کی جانب سے بھی وفود مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں۔ بھارتی شہریوں کی سوشل میڈیا پر بھارتی وفود پر تنقید، کہا پہلگام میں 26 لوگ جان سے گئے، 4 میں سے کوئی ایک حملہ آور بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ جس وفد کو دہشت گردی پر بھارتی موقف اجاگر کرنے بیرون ملک بھیجا گیا وہ ٹیکس دہندگان کے پیسے پر انجوائے کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں۔ یوکرینی ڈرونز نے روسی سرحد میں 2500 میل تک گھس کر روسی طیارے تباہ کر دیے۔ ماہرین نے حملے کو روس کا پرل ہاربر قرار دے دیا۔ روس کی طرف سے یوکرین کو اس حملے کا جواب آج دیے جانے کا خدشہ۔ یوکرینی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ روسی ہوائی اڈوں پر اس کے ڈرون حملوں میں روس کا $7 ارب کا نقصان ہوا اور روس کے کروز میزائلوں کے ذخیرے کا 1/3 حصہ تباہ ہو گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق حملے میں 117 ڈرون استعمال کیے گئے۔ دوسری جانب روس اور یوکرین ایک دوسرے کے 6,000 ہلاک فوجیوں کی باقیات بھی واپس کرنے پر تیار۔ ہلاک فوجیوں کی واپسی کے لیے مذاکرات ترکی میں ہو رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے روسی خطرے کو سنگین قرار دے دیا، کہا ہم روسی خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ گزشتہ چند سالوں سے ڈیولپمنٹ بجٹ کا تناسب ہمارے قومی بجٹ کے اندر سکڑ رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک نہایت پریشان کن حقیقت ہے۔ ہماری ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن سکڑ رہی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آدھے اخراجات قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ سے پہلے ہی ترقیاتی بجٹ پر $100 ارب کا کٹ لگا دیا۔ بجٹ میں نئے منصوبے نہ ہونے کے برابر 1000 ارب کے 118 منصوبے ختم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت سالانہ پلانڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس میں 4 صوبوں کی نمائندگی۔ احسن اقبال نے بتایا کہ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب کا ہوگا، جس میں 250 ارب بلوچستان کی ترقی کے لیے مختص ہوں گے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے پر اس سال کام کریں گے۔ اگلے 3 سال میں حیدرآباد سکھر موٹر وے مکمل کریں گے۔ 664 ارب انفراسٹرکچر، توانائی، پانی اور ٹرانسپورٹ اور فزیکل پلاننگ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وزارت خزانہ سے پیسے مانگے تو کہتے ہیں کہ ریونیو نہیں ہے۔ ترقیاتی بجٹ سکڑنے سے بچانے کے لیے GDP میں ٹیکس تناسب 18% تک بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کے درست ہونے کا ثبوت ہیں۔ FBR جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم جیسی اصلاحات کی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ملکی اداروں سے کرپشن کے خاتمے سمیت دیگر خامیاں دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا FBR اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔
कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए फी लीटर पेट्रोल की नकद खरीदारी पर ₹3 इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल अदायगियों को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को टैक्स में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की सूरत में खसारे को पूरा करने के लिए बचत स्कीमों और बैंक मुनाफे पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़। नए बजट में नॉन फाइलर्स का कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। मकामी तौर पर तैयार करदा 850cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में भी 5.5% का इजाफा मुतवक्के। 12.5 से 18% होने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक बजट में कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। डिफेंस कराची में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें उसकी मिन्नत समाजत करती रहीं, लेकिन मुल्जिम तशद्दुद से बाज न आया। बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भी भाई को बचाने के लिए अपीलें की, लेकिन मुसल्लह गार्ड्स की वजह से कोई मदद को आगे न बढ़ा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुल्जिम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया। तशद्दुद के शिकार शहरी के घर का पता चला लिया है, ताहम अभी तक उससे पुलिस का राब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। मुकदमा वाक़े के यानी शाहिद एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। DIG ने कहा कि पुलिस इस्तिगासा का अच्छा केस तैयार कर रही है, इसको एक मिसाली केस बनाएंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान असम्बली ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। अरकान असम्बली का कहना था कि गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था कि रात के औकात में कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। कि इलेक्ट्रिक के CEO ने तस्लीम किया कि बिजली चोरी रोकने में नाकाम हुए हैं और हम गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काट पाते। इजलास में अरकान ने मोनस अलवी के मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करने और गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार किया। कमेटी का कहना है कि शिकायत दूर ना हुई तो आइंदा इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला किया जाएगा। हेस्को चीफ की अदम हाजिरी पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शूदी का एतराज़, जिसके बाद हेस्को नुमाइंदों को इजलास से निकालकर हेस्को चीफ को शोकाज नोटिस जारी किया गया। पावर डिवीजन में नेपरा का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला चैलेंज कर दिया गया। नजर सानी की दरख्वास्त जमा करा दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी ने कहा कि पावर डिवीजन सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है नजर सानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने नेपरा को ख़त में लिखा कि के इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाने के नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी माली बोझ बनेगा। नेपरा बताया कि यह इजाफी माली बोझ के इलेक्ट्रिक सारिफीन बर्दाश्त करेंगे। यहाँ वफाकी हुकूमत नेपरा ने हाल ही में के इलेक्ट्रिक को फ्यूल कॉस्ट की मद में 41 अरब, नुकसानात के अलाउंस की मद में 71 अरब, लॉ एंड ऑर्डर मार्जिन में 99 अरब, नाकारा प्लांट्स की अदायगियों की मद में 62.5 अरब और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 21 अरब रुपए की इजाज़त दी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दाम के मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दाम से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। 2017 में हर बंदा तारीफ़ कर रहा था कि पाकिस्तान ठीक समत की तरफ जा रहा है। आसार थे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता, लेकिन साजिशों ने तबाही से दो चार किया। अब पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो खुशी की बात है।
خلیجی وزارتی کونسل کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. خلیج تعاون کونسل اعلامیہ میں کشمیر کا ذکر. خلیج تعاون کونسل نے بھی پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے کا فارمولہ دے دیا. کشمیر میں اقوام متحدہ کی ملٹری آبزرور فورس کو مضبوط بنانے پر زور. اعلامیہ میں کہا گیا کہ تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے. بر صغیر میں اچھی ہمسائیگی کے اصول اپنائے جائیں. پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا گیا. کہا گیا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی ممکن ہے. پاکستانی وفد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منتخب اراکین ڈنمارک، یونان، پاناما، صومالیہ، الجزائر، گیانا، جاپان، جنوبی کوریا، سیئرا لیون اور سلووینیا کے نمائندوں نے ملاقات کی. بلاول بھٹو نے بے بنیاد بھارتی الزامات کو منتخب اراکین کے سامنے مسترد کیا. وفد نے اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب سے بھی ملاقات کی. شہری رحمان نے کہا کہ غزہ میں جو اسرائیل کر رہا ہے اب وہ عمل بھارت اپنا رہا ہے. بھارت جنگجو ریاست بن رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریلر تھا، اب فلم آئے گی. پاکستان نے ذمہ دار ایٹمی ملک ہونے کا رویہ اپنایا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد واشنگٹن، لندن اور برسلز بھی جائے گا. عالمی اداروں، ارکان پارلیمان، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے رابطے کرے گا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے. یہ امن وقار، طاقت اور سفارتکاری کے ذریعے حاصل ہوگا. جموں و کشمیر کے تنازع کے حل کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں. جنگ بندی کو مستقل امن کی طرف لے جانا چاہیے. کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی بین الاقوامی قانون اور معاہدہ جاتی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے خطرناک مثال قائم کی ہے. اس کے علاقائی امن و سلامتی پر اثرات ہوں گے. نیو یارک میں غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں بلاول نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے بین الاقوامی برادری پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر، سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے. سیاسی قیادت، مسلح افواج، عام شہری سب دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں. بھارت نے بین الاقوامی سرحد کی صریحاً اور کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحیت کی. پاکستان نے بھارتی جارحیت پر اپنے دفاع میں کارروائی کی. پاکستان کی عسکری اور سفارتی فتح نے بھارتی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ایف بی آر کو رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں وصولیوں میں 1000 ارب روپے سے زائد شارٹ فال کا سامنا. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں مجموعی طور پر 10,002 ارب روپے کی وصولیاں ہو سکیں. ایف بی آر ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں 11,024 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف تھا. پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ سمریال کا انتخاب پی ٹی آئی امیدوار نے بھاری اکثریت سے جیتا ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کے باوجود نون لیگ کامیابی حاصل نہیں کر سکی. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ سمریال میں بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے. پریزائڈنگ افسر فرار ہو گیا. پولیس نے سرعام ٹھپے لگائے. آر او کے دفتر کو بھاری نفری کے ذریعے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا. ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہمارے ایم این اے عبداللطیف چترالی پر بے بنیاد الزامات لگا کر فرد جرم عائد کی گئی. اسپیکر ایاز صادق کو تحفظات سے آگاہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش. لاہور کی عدالت میں ہوئی سماعت میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے وزیر اعظم پر جرح کی. شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا جواب دعویٰ نہیں پڑھا. وکیل نے سوال کیا، ثابت کریں بیان حلفی کا پیراگراف 2 آپ کے دعوے کا حصہ ہے. شہباز شریف بولے یہ غلط ہے کہ ان کے بیان حلفی کا ہر لفظ غلط ہے اور بیان حلفی جھوٹا ہے. اگر کوئی بات یا فقرہ آگے پیچھے بھی ہو گیا ہے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے. اس وقت پیراگراف 2 کے دعوے کے مندرجات سے مطابقت کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتے. کیس کی مزید سماعت 21 جون تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی نے چوتھی مرتبہ پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا. لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے کیسز میں پولیگراف ٹیسٹ کرنے آئی تھی. لاہور پولیس پہلے بھی 3 مرتبہ بانی پی ٹی آئی کا پولیگراف، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے آ چکی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ پولیگراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر چکے ہیں.
الیکشن کمیشن نے اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلانے کا اشارہ دے دیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا، الیکشن کمیشن اگلی سماعت پر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا حکم کر دے گا، جو آپ کے لیے سبکی کا باعث بنے گا۔ پنجاب کے سوا تینوں صوبوں نے بلدیاتی الیکشن کرا دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت قانون سازی نہ کرے اور 5 سال الیکشن ہی نہ ہوں۔ وزیر بلدیات پنجاب نے کہا کہ قانون سازی کا معاملہ قائمہ کمیٹی میں زیر غور ہے، کوشش ہے کہ جلد قانون سازی کرائی جائے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا، پنجاب اور اسلام آباد میں حکومتیں بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی نہیں رکھتیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، وہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ اگلی سماعت پر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ آپ سے ٹائم نہیں پوچھیں گے، اب کمیشن ٹائم دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نریندر مودی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ دوبارہ مہم جوئی کر سکتا ہے۔ ہم نے بھارت کے 7 جہاز گرائے لیکن ہم 10 جہاز گرا سکتے تھے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ جنگ کے بعد دہشت گردی کے خلاف ہمارا بیانیہ مزید مضبوط ہو گیا۔ ٹرمپ کی کشمیر پر باتوں سے بھارت کو سخت تکلیف ہوئی۔ بھارت کے لیے ہمارا پانی روکنا آسان نہیں ہے۔ بھارتی قیادت کا بیانیہ امن نہیں، دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ بھارت دھمکیوں، غلط بیانی یا طاقت کے ذریعے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کا پاکستان کو عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق سے انحراف ہے۔ کھوکھلے بیانیہ اور توجہ ہٹانے کی کوشش سچ نہیں چھپا سکتی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کی معاونت کے شواہد موجود ہیں۔ جموں کشمیر کا تنازع خطے کے امن اور استحکام کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے سنجیدگی، برداشت اور مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ بھارت کی ارب پتی کاروباری شخصیت امریکی چھان بین کی زد میں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی محکمہ انصاف بھارتی بزنس مین گوتم اڈانی کے کاروبار سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے۔ گوتم اڈانی کی کمپنیوں کے ایران پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ بھارتی پروفیسر نے مودی حکومت کے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بننے اور جی ڈی پی گروتھ جاپان سے بھی زیادہ ہونے کے دعوے کی قلعی کھول دی۔ شعبہ معاشیات جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر اروند کمار کا کہنا ہے کہ بھارتی سرکار نجی شعبوں کو چھوڑ کر صرف عوامی شعبوں کو محدود اعداد و شمار سے جی ڈی پی گروتھ دکھا رہی ہے، جبکہ ملک میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، ایم سی جی، ٹریڈ، لیدر گڈز سیکٹر سمیت دوسرے اہم سیکٹرز میں تنزلی کے باعث ماہرین بھی حکومتی اعداد و شمار کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف بھی حکومتی ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے، اس لیے بھارتی سرکار کے دعوے میں آئی ایم ایف کا اندازہ بھی وزن نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ سرکاری محکموں اور ضلع انتظامیہ کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی مریم نواز سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو فعال کرنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا سرمایہ ہیں۔ ایف بی آر نے اپنے قانونی نظام میں نمایاں بہتری لاتے ہوئے زیر التوا مقدمات میں بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وزارت خزانہ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے ایف بی آر کے حق میں فیصلے دیتے ہوئے 36.14 ارب روپے کے مقدمات نمٹائے، جس میں 3 بڑے ٹیکس مقدمات شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کا فیصلہ ایف بی آر کے حق میں برقرار رکھا۔ عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی، بھاؤ تاؤ جاری۔ اسلام آباد کی منڈی میں مارخور نامی بکرا توجہ کا مرکز، بیوپاریوں نے اونٹ کو ایٹم بم کا نام دے دیا۔ کمالیہ میں چاندنی نامی گائے کی دھوم ہے۔ پشاور کی مویشی منڈی میں جانور زیادہ، خریدار کم۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں جانور تول کر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ حافظ آباد میں چھریاں تیز کرنے اور گوشت بنانے کے اوزار تیار کرنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا۔
عید قربان پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائیں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، امداد لیتے افراد پر بھی بمباری۔ صبح سے اب تک مزید 40 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا امدادی مراکز پر اسرائیلی فائرنگ کی تحقیقات کا مطالبہ۔ امدادی ایجنسیوں کی بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت۔ امداد کی تقسیم کے لیے عالمی ادارہ خوراک نے غزہ تک رسائی مانگ لی۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے، امداد کی فوری اور مکمل رسائی یقینی بنائی جائے۔ اور کراچی میں فلم دیمک کا رنگا رنگ پریمیئر، فلم بینوں کو بھا گیا۔ کہا دیمک نے جو تاثر چھوڑا ہے وہ مدتوں یاد رہے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے پردے پر انسانوں کے ساتھ اصل جنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ریڈ کارپٹ پر فلمی ستاروں کے جلوے، فیصل قریشی، سونیا حسین، سمینہ پیرزادہ، جاوید شیخ سمیت معروف فنکاروں نے شرکت کی۔ جیو فلمز کی دیمک عید الاضحیٰ پر سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔